بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذی وقار، اللہ کا فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کتاب الایمان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ایمان پر استقامت تھی وہ اپنی مثال خود رکھتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر استقامت پر نظر دوڑائی جائے تو آپ اپنی مثال خود رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ایمان کیسے لائے۔ آپ حبش سے تشریف لائے تھے اور آپ امیہ بن خلف کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا حضرت بلال حبشی سے، بلال حبشی کے پاس سے، تو رات کا وقت تھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میاں تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مجھے شدید بخار ہے اور دن کو بکریاں چارتا ہوں اور رات کو چکی چلاتا ہوں، آٹا تیار کر کے دینا ہوتا ہے، نہ دن کو آرام کی فرصت ملتی ہے نہ رات کو ملتی ہے۔ وہ لوگ بڑے سخت تھے، ان کے مزاج بڑے سخت تھے، وہ غلاموں پر رحم نہیں کیا کرتے، 24 گھنٹے غلاموں سے کام لیا کرتے، اور غلام کی اتنی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جو اپنے مالک کا جوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام پوچھ کر تشریف لے گئے۔ بلال حبشی نہیں جانتے تھے یہ حضور ہے۔ بلال حبشی سوچنے لگے کہ یہ بھی میری طرف انسان تھا، میں پوچھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے۔ حضور کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے اور حضور نے ایک گدا پکڑا ہوا ہے جو بھی اس وقت میں تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پی لو اور تم سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے صبح آٹا پیش کرنا مالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا آٹا جانے اور میں جانے، تم سو جاؤ۔ حضرت بلال سو گئے۔ حضور ساری رات بلال کی چکی چلاتے۔ صبح ہی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضور نے اگلی رات پھر یہی عمل کیا اور اس سے اگلی رات پھر عمل یہی کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں بھئی آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ہی محمد کہتے ہیں، میں ہی اللہ کا آخر الزمان نبی۔ حضرت بلال کہنے لگے اگر تم ہی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم آپ سچے ہیں، آپ جیسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن رحمت میں داخل کیجیے۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب احد احد کے نعرے لگاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے۔ امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا، اس نے بڑا مارا، بڑی تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ میں اس کو اتنا ماروں گا کہ کوئی اور غلام کلمہ پڑھنے کی جرت نہ کرے، مار مار کے تھک جاتا ہے۔ امیہ بن خلف بلال سے کہتا ہے بلال تکلیف نہیں ہوتی؟ میں ہوتی ہے، تو پھر کلمہ کیوں نہیں چھوڑتی؟ کہا بس تکلیف جب ہوتی ہے نا، جب تم مارتا ہے تو
تو تم دیکھتے ہو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ کہا جب تو کوڑا مارتا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں، سامنے جلوہ یار آ جاتا ہے، سامنے جلوہ یار آ جاتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا ان کی دنیا اور ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کی زیارت کرنی ہو تو آنکھیں کھول کے کرتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا مارا، اور ایک دن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ ایمان لا چکے، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تو بڑے لاڈے ہیں نا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے گزارا نہیں ہو رہا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، شکوے شکایت ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ اپنی استقامت پہ ڈٹے ہو۔ پھر ایک دن اس ظالم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زمین پہ لٹایا، اوپر چارپائی رکھی اور اوپر خود بیٹھ گئے۔ یہ ظلم بھی حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہے۔ پھر آپ کو ایک دن آگ کے انگاروں پر لٹایا، پھر آپ کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے، اسی وجہ سے آپ کی جو زبان ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ہم پڑھتے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، بلال پڑھتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن اللہ کو ان کا یہ بھی مقبول تھا، یہ بھی منظور تھا۔ کیوں؟ سارا کچھ عشق مصطفیٰ کے اندر ہوا، سارا کچھ عشق مصطفیٰ کے اندر ہوا۔ تو بڑا مارا، بڑی تکلیفیں تھیں، لیکن جب بلال نے استقامت کی حد کر دی نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا پاس سے گزرا، بلال آہستہ نام لے لیا کرو۔ تو بلال نے جو جواب عرض کیا کہ حضور جب بندہ کو بازار میں جاتا ہے برتن خریدتا ہے، اس کو کھٹکھٹا کے چیک کرتا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا مجھے عشق کے بازار میں چیک کیا جا رہا ہے، کہیں بلال کچا تو نہیں ہے، کہیں بلال پھسل تو نہیں جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق بلال کو تم خرید کے نہیں لے آتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، حضور نے فرمایا ساتھ میرا بھی حصہ لیتے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، اب بلال کا مول پڑ رہا، بلال کا ریٹ لگا، اس نے کہا اتنے ہزار درہم، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا دے دی۔ کہا جو تیرے پاس سفید رنگ کا غلام ہے میں وہ بھی دے دی۔ وہ بولی لگا رہا ہے، حضرت صدیق اکبر اوکے کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میں اس کو نہ بیچوں۔ جب بولی لگانے کی حد کر دی، پھر لوگوں نے کہا امیہ کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، اب اس کو بیچنا پڑ گیا۔ حضرت بلال کو لے کے جا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر، تو امیہ بن خلف کہتا ہے میں نے تو سنا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، تو گھاٹے کا سودا کر چکا، میں نے پیسے بھی دے دیے، سفید رنگ کا غلام دے دیا، کالے رنگ کا لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا جو تجھے دیا ہے وہ رنگ کا سفید ہے، دل کا کالا ہے، جو لے کے جا رہا ہوں یہ رنگ کا کالا ہے، دل کا سفید ہے، اور یہ میرے نبی کو پسند آ چکا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، تو استقامت کی برکت دیکھیں، حضور کھڑے ہو کے بلال کا استقبال فرما رہے ہیں، حضور کھڑے ہو کے بلال کا استقبال فرما رہے ہیں۔ بلال کو حضور نے سینے سے لگایا، پھر بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ ہے ایمان کی استقامت کی برکت۔ تو کبھی بھی اپنے ایمان کے اندر ہمیں جھول نہیں آنے دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو دولت ایمان دے رکھی ہے اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے، اور اس کے معاملے میں ہم فکر مند رہنا چاہیے۔ ایک محدث کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے،
اور میں نے صحابہ کو ایمان کے بارے میں بہت فکر مند پایا، صحابہ کو ایمان کے بارے میں بہت فکر مند پایا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔